بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 2 ویلاگ نمبر 265 قصص الانبیاء پیج نمبر 302 بیان چل رہا ہے حضرت شمعون علیہ السلام کا۔ ناظرین اس سے پہلے ایک قسط ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، بیان حضرت شمعون علیہ السلام کا۔ اس کی دوسری قسط ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ آپ تک پہنچائے جائیں۔ قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں۔ رائٹر نے بڑی محنت سے لکھے ہیں، ہم جسارت کرتے ہیں آپ تک پہنچانے کی روزانہ کی بنیاد پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ واعظ میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ یہ کوئی دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند، غیرت نہ سمجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہیے گی۔ آتا ہے اب وہ دور کے اولاد کے عوض، کونسل کی ممبری کے لیے ووٹ چاہے گی۔ تعلیم مغربی ہے بہت جرات آفرین، پہلا سبق ہے بیٹھ کے کالج میں مار ڈیٹنگ۔ بستے ہیں ہنر میں جو خریدار ہی فقط، آغاز بھی لے کے آتے ہیں اپنے وطن سے ہی لنگ۔ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، میرا یہ حال بوٹ کی ٹوہ چاٹتا ہوں میں۔ ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پہ نہ رینگ، کہنے لگے کہ اونٹ ہے بھدا سا جانور، اچھی ہے گائے رکھتی ہے کیا نوکدار سینگ۔ مشرق میں اصول دین بن جاتے ہیں، مغرب میں مگر مشین بن جاتے ہیں۔ رہتا نہیں ایک بھی ہمارے پلے، وہاں ایک کے تین تین بن جاتے ہیں۔ ناظرین بقیہ حصہ بیان حضرت شمعون علیہ السلام کا۔ ناظرین اس کی ایک قسط ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، دوسری قسط ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ اور ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی بڑی نیک بخت اور پارسا تھیں۔ ایک دن کافروں نے آپس میں صلاح کی کہ حضرت شمعون کی بیوی کو کچھ فریب دیا جائے۔ تب بادشاہ اموزیہ نے فریب کر کے کسی شخص کو مخفی شمعون کی بیوی کے پاس بھیجا، اور اس نے کہا اے بی بی، ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے ہیں اور ان کا خیال کسی غیر کی طرف ہے۔ تم اگر ایک کام کرو کہ ان کو کسی طرح مار ڈالو تو ہمارا بادشاہ اموزیہ تم سے نکاح کرے گا، پھر تم بہت ہی آرام سے رہو گی اور تخت و سلطنت بھی تم کو ملے گی، پھر تو تم بادشاہی کرو گی۔ پس عورت ناقص العقل نے دنیا کے طمع سے کہا کہ جو تمہارا بادشاہ حکم کرے گا میں بسر و چشم
اس کو بجا لاؤں گی۔ تب اس نے ایک رسی اس کو دی کہ جب شمعون رات کو سو جائیں تو اس رسی سے باندھ رکھنا اور پھر ہمیں خبر کر دینا، ہم اسی حالت میں بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور وہیں ان کو مار ڈالیں گے۔ پس مردود کے کہنے سے حضرت شمعون کی بیوی نے اپنے پاس رسی کو چھپا کر رکھا تھا، اپنے پاس رسی چھپا کر رکھی۔ جب رات ہو گئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے، بیوی نے ان کو نیند کی حالت میں باندھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ نیند سے بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے دیکھے، رسی کو توڑ ڈالا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کس نے مجھے باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں نے خود ہی باندھا تھا۔ حضرت شمعون نے پھر کہا کہ تم نے مجھ کو کیوں باندھا تھا؟ وہ بولی میں تمہارا زور آزماتی تھی کہ تمہارے اندر زور ہے یا نہیں، اور میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون نے کہا کہ تم خاطر جمع رکھو، کوئی دشمن خدا کے فضل سے ہم سے زور میں بڑھ نہیں سکتا۔ پھر 4 مہینے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد فی سبیل اللہ کے واسطے گئے اور پھر وہاں سے لڑائی فتح کر کے واپس تشریف لے آئے۔ پھر بادشاہ اموزیہ نے حضرت شمعون کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے قسط نمبر 3 کی صورت میں۔ یہ قسط نمبر 2 یہاں ہی مکمل ہوتی ہے۔ رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا، رتبہ عظیم برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا، شادی حیدر کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھو علی سے پیار ابن عفان کا، دیکھ علی سے پیار ابن عفان کا، جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا، بے شرم بے حیا کر حیا ایسے انسان کا، بے حیا کر حیا ایسے انسان کا، وہ داماد نبی ہم زلف علی، ہے سخاوت کا پیکر وہ عثمان غنی، ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں، ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی، جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں، رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔